अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलिय्यकल फ़रज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। खुदावंद मुताल का शुक्र है कि उसने हमें करबलाए मौला, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम और अय्याम खूब अता फ़रमाए। दिन खूब उनके ही हुआ करते हैं जिनके मौला खूब हुआ करते हैं। आइए प्यारे मौला की तरफ, करबलाए मौला की तरफ रुख कर लीजिए, सीने पे हाथ रख लीजिए, दिलों की धड़कनों को फ़िदाए तुराब इब्न अबू तुराब अलैहिस्सलाम करने की नीयत से आइए मौला की बारगाह में सलाम और अर्ज़ अक़ीदत अजर रिसालत के तौर पर पेश करते हैं। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह। अस्सलामु अलैका या इब्ना रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैका या इब्ना अमीरिल मुअमिनीन व इब्ना सय्यिदिल वफ़िय्यीन अली इब्न अबी तालिब। अस्सलामु अलैका या इब्ना फ़ातिमतज़ ज़हरा सय्यिदति निसाइल आलमीन व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफ़िनाइक अलैका मिन्नी सलामुल्लाह अबदम मा बक़ीतु व बक़ियल लैलु वन्नहार वला जअलहुल्लाहु आखिरल अहद मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। या लैतना कुन्ना मअकुम फनफूज़ा फ़ौज़न अज़ीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौला या अबल फ़द्लिल अब्बास या इब्ना अमीरिल मुअमिनीन व इब्ना क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन अल-मुतीअ लिल्लाहि व लिरसूलिहि व लिअमीरिल मुअमिनीन वल हसन वल हुसैन। अस्सलामु अलैका या क़तीअल कफ़ैन। अस्सलामु अलैका या क़मरल अशीरा। अस्सलामु अलैका या बाबल हवाइज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। करबलाए मौला की पाक धरती में आप सबकी खिदमत आलिया में खुशामदीद अर्ज़ करता हूँ। जिस तरीके से आप जानते हैं कि करबलाए मौला में आज 10 शाबानुल मुअज़्ज़म है और 24 मार्च है। हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 501 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। आज हमारे साथ मेहमान होंगे नुहा मनकबत खां, सैयद अकील शाह व सैयद इब्न अली बाकरी साहब, माड़ी इंडस मियांवाली, पंजाब पाकिस्तान से। सोज़ो मनकबत खां सलीम मस्तान साहब, कराची पाकिस्तान से। और मनकबत खां हुसैन मियाँ जैदी साहब, अंजुमन यादगार हुसैनी, सादात कैथोड़ा,
कस्बा मीरन, तहसील जामसट, उत्तर प्रदेश, मुजफ्फरनगर, इंडिया से। खुदावंद मुताल का जितना शुक्र अदा किया जाए कि उसने हमें ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए चंद लम्हे, चंद सातें और इनायत फरमाई, उतना ही कम है। अल्लाह तबारक व तआला का नेमतों पर शुक्र करने से नेमतें बढ़ती चली जाती हैं और नेमतों का दवाम अहले बैत अलैहिस्सलाम के यद से अल्लाह तबारक व तआला के दस्ते कुदरत से हम पर नाजिल होता है, क्योंकि हुज्जत खुदा को अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए रोज़ी रसा करार दिया है। अहले बैत अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने वो ताकत, कुदरत और नेमतें इनायत फरमाई हैं जिनके ज़रिए से वो दूसरों से जुदा हो जाते हैं और उनका मकाम और उनका रुतबा और उनकी मर्तबत और उनकी शान इंसान के लिए समझना भी ज़रूरी है और मानना भी ज़रूरी है। ये मानने के अंदर दो लफ्ज़ अरबी में इस्तेमाल किए जाते हैं, एक यकीन का लफ्ज़ है, एक इत्मीनान का लफ्ज़ है, एक इत्कान का लफ्ज़ है। बहरहाल अल्फाजों का फ़र्क है और इनके अंदर थोड़े बहुत माने मफ़ाहीम के अंदर भी यकीनन असरात पाए जाते हैं, लेकिन आप सादा अल्फाज में जिसे हम इस्तेमाल करते हैं वो ईमान है। इन पर ईमान रखना भी ज़रूरी है। लिहाजा ईमान से मुराद यही होती है कि हम माने कि वो कैसे हैं और किस तरह से हैं, ये हमारा मानना हो और उस पर यकीन रखना भी हो हमारा कि वो मनसूस मिन अल्लाह हैं, वो इमाम हैं, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे जानशीन हैं। और सच्चे जानशीन हैं तो हमने उन्हें सच्चा जानशीन नहीं बनाया, बल्कि कुरान और हदीस और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से साबित है। और इस बात के साबित होने के बाद अगर उनका मुकायसा किया जाए, मवाजना किया जाए दूसरे लोगों के साथ, तो यकीनी बात है अहले खिरद व अक्ल इस बात को मानने को लाजिम करार देंगे कि उन जैसा कोई दूसरा नहीं है, कौल में भी और फ़ेल के अंदर भी। जिसे कौल को हम गुफ्तार कहते हैं और फ़ेल को हम रफ्तार कह लेते हैं सादा अल्फाज के अंदर, ये उन जैसा किसी के अंदर नहीं पाया जाता। और ये कौल और फ़ेल उनका एक लम्हे के लिए नहीं, एक लहज़े के लिए नहीं, बल्कि इब्तदा से इंतहा तक ऐसा ही है कि उन जैसा कोई भी नहीं है, उन जैसा कोई हो भी नहीं सकता। उन जैसा अगर कोई होता तो वो यकीनन इमाम होता, और अगर उन जैसा कोई नहीं है तो क्यों नहीं है, सबब क्या है, इल्लत क्या है, इस पर हमें गौर करना और समझना चाहिए। जब ये बातें हम गौर और तफाहुस के साथ समझेंगे तो हमारे ऊपर वाज़े हो जाएगा कि अल्लाह तबारक व तआला के सच्चे नबी ने सच्चे जानशीन मुहैया फरमाए हमें और दीन को बेआसरा नहीं छोड़ा है। एक सादा सा इंसान जब अपने छोटे से घर को, छोटी सी सल्तनत को, छोटे से माहौल को अगर छोड़ता है तो यकीनन उसे फ़िक्र होती है, इसका ध्यान करने वाला होना चाहिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन हमारे सबसे बड़े और सबसे अक्ल में आला अफजल, बल्कि अक्ल कुल और कुल्ले अक्ल हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। तो वो किस तरीके से दीन को बेआसरा छोड़कर जा सकते हैं। उन्होंने दीन को बेआसरा नहीं छोड़ा, बल्कि उन्होंने खदीर खुम के अंदर हमें हाथ बुलंद करके दिखाकर बताया कि यही मेरे मौला हैं, ये जिस तरीके से मैं मौला हूँ इसी तरीके से ये तुम्हारे मौला हैं। लोगों ने मौला का माना जो भी लिया, बहरहाल वो उन लोगों की अपनी फ़हम व फरासत। अगर अक्ल व खिरद के दायरे को वसी किया जाए और उसको सोचा जाए, समझा जाए कि माहौल के एतबार से भी इंसान माने और मफ़ाहीम लिया करता है, हर बात का माना और मफ़हूम हर जगह पर एक सा नहीं हुआ करता। इसी तरीके से हमें देखना पड़ेगा कि हम एक मरतबा तन्हाई के अंदर दोस्त को बता रहे हैं कि ये हमारा दोस्त है और चीज़ है। जब इतने बड़े मजमे को, इतने बड़े जमे गफ़ीर को गर्मी की हालत में और इतनी शिद्दतें जितनी बढ़ती जाएँ, मफ़हूम उतना ही ज़्यादा शदीद तर होता चला जाता है। लिहाजा इतने बड़े मजमे को, इतनी बड़ी तादाद को अगर हाथ उठाकर दिखाया जा रहा है तो यकीनन इसका मतलब यही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी अहमुल मुहिम्मात, यानी अहम चीज़ों में से भी अहम चीज़ की मौरफ़ी फरमा रहे हैं। इसका मतलब है कि अहम चीज़ों में से अहम तरीन चीज़ की मौरफ़ी की जा रही है। इसका मतलब ये बनता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें किसी ऐसी चीज़ की तरफ इशारा फरमा रहे हैं, ऐसी चीज़ को बयान फरमा रहे हैं जो कि हमारे लिए दुनिया और आखिरत में ज़रूरी है। वरना हाजियों को तो हमारे यहाँ सादा सा हाजी आए,
حج کے قبول ہونے کا یقین نہ بھی ہو، چاہے اس خود حاجی کو بھی یقین نہ ہو، تب بھی لوگ اس کا احترام کرتے ہیں، دعوتیں کرتے ہیں، ولیمے کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، دعائیں کرانے آتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور نام ہی حاجی صاحب ہو جاتا ہے۔ تو چہ جائے کہ ہم اتنا احترام کریں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے ساتھ حج کیا ہو اور ان کا مقام ایسا ہو، تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ جو قوم غدیر کے مقام پر اتنی ٹٹار گرمی کے اندر، جسے سادہ الفاظ میں ہم کہتے ہیں ٹٹار گرمی، بہت زیادہ شدید گرمی کے اندر کھڑا کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کوئی معنی و مفہوم پایا جاتا ہے۔ اور امام جواد علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، ان القائم منا هو المہدی الذی یجب ان ينتظر فی غیبتہ، منتخب الاثر صفحہ 223 کی حدیث میرے سامنے ہے، جس کے اندر معصوم علیہ السلام، امام محمد تقی علیہ السلام جنہیں امام جواد علیہ السلام کہا جاتا ہے، فرماتے ہیں کہ امام زمان علیہ السلام ہمارے اندر سے ہیں اور وہ مہدی ہیں، اور واجب ہے ہمارے لیے کہ انتظار کیا جائے ان کی غیبت میں ان کا، لہذا جب ان کی غیبت کے اندر انتظار کیا جائے گا، واجب ہے۔ معصوم علیہ السلام فرما رہے ہیں ایک مرتبہ واجب عینی ہے، واجب کفائی ہے، یہ واجبات کی بحث میں جائیں گے تو کافی طریقے سے بات بڑھتی چلی جائے گی۔ بہرحال واجب عینی کہیں یا کفائی کہیں، امام زمان علیہ السلام کی غیبت کا انتظار کفائی نہیں ہے کہ ایک شخص نے انتظار کر لیا باقی ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھ جائیں، ایک شخص سوچنے بیٹھ جائے امام زمان علیہ السلام کے بارے میں، دوسرے چپ کر کے بیٹھ جائیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ واجب عینی ہے، اس میں ہر کسی کے لیے ضروری ہے، کیونکہ یہ وہ ایسا عینی ہے جس کے اندر ہر کسی کو اپنی نجات چاہیے۔ جب ہر کسی کو اپنی نجات چاہیے تو کس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا، یعنی کفائی کے طور پر اگر لیا جائے کہ کوئی دوسرا انتظار کرے تو ہمارے لیے کافی ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر کسی کو انتظار کرنا ہے۔ ہاں، انتظار کے حقوق اور ذمہ داریاں پوری جو جتنی زیادہ کرے گا اتنا زیادہ منتظر کہلائے گا۔ منتظر ایک مرتبہ منتظر ہے، ایک مرتبہ منتظر ہے۔ منتظر اگر ہم کہیں گے تو ہم منتظر ہیں، ہم انتظار کرنے والے ہیں، اس میں فاعل کا کلمہ ہے۔ منتظر جس کا انتظار کیا جا رہا ہے وہ حجت خدا ہے، ایک مرتبہ یوں بات لے لیں۔ اور اگر امام زمان علیہ السلام کے القاب کے اندر بات جائے تو ان کا مولا کا لقب منتظر بھی ہے، منتظر بھی ہے۔ آئیے ہم اپنے مہمان کی طرف بڑھتے ہیں۔ جناب منقبت خان حسین میاں زیدی صاحب، انجمن یادگار حسینی، سادات کیتھوڑا، قصبہ میرن، تحصیل جامسٹ، اتر پردیش، مظفر نگر، انڈیا سے ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد۔ ایک سنیے گا، بند سنیے توجہ سے۔ آقا جائیے مولا جائیے، منتظر آج سارا جہاں ہے، آقا جائیے مولا جو تیرے یہ حبدار ہے، مشکل میں سارے گرفتار ہیں، مولا جو تیرے یہ حبدار ہے، مشکل میں سارے گرفتار ہیں، عسکری کے ثمر، عسکری کے ثمر سرنگو آج سارا جہاں ہے، آقا جائیے سبحان اللہ۔ بابا بھی تیرا یوں ویران ہے، امت بھی ساری پریشان ہے، کعبہ بھی تیرا یوں ویران ہے، امت بھی ساری پریشان ہے، عسکری کے ثمر آپ ہی آئیں گے تو بنے گا یہ سارا جہاں ہے،
آقا جائیے، ایک مطلب دو شیر ارشاد فرمائیے قبلہ بسم اللہ عنایت مولا علی کی ارشاد فرمائیے، ہر ایک کی حال میں شجرہ ضرور بولے گا، واہ واہ ہر ایک کی حال میں شجرہ ضرور بولے گا، واہ جو خوش نصب ہے تبرہ ضرور بولے گا، واہ جو خوش نصب ہے تبرہ ضرور بولے گا، واہ کوئی بھی بولنا بولے مگر خدا کی قسم، واہ کوئی بھی بولنا بولے مگر خدا کی قسم، واہ علی کے بارے میں کعبہ ضرور بولے گا، واہ 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 کی حال میں شجرہ ضرور بولے گا، سبحان اللہ پھر سنیے، بسم اللہ نفاق چھپو نہیں سکتا کبھی چھپانے سے، واہ نفاق چھپو نہیں سکتا کبھی چھپانے سے، واہ ہو لب خاموش تو چہرہ ضرور بولے گا، واہ 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 ہر ایک کی حال میں شجرہ ضرور بولے گا، اور یہ شعر سنیے گا، بسم اللہ کہیں بھی بات جو آئے گی حق کے زہرا کی، واہ کہیں بھی بات جو آئے گی حق کے زہرا کی، واہ علی کی چاہنے والا ضرور بولے گا، واہ واہ ہر ایک حال میں شجرہ ضرور بولے گا، جو خوش نصب ہے تبرہ ضرور بولے گا، اور قبلہ شعر سنیے گا، بسم اللہ تو عیب چھپا لاکھ دشمن سرور، واہ تو اپنے عیب چھپا لاکھ دشمن سرور، برے عمل کا نتیجہ ضرور بولے گا، واہ 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 ہر ایک کی حال میں شجرہ ضرور بولے گا، اور یہ شعر ہے امام حسین کے، یہ میں پڑھ رہا ہوں امام حسین کی یاد میں، غم حسین پہ گر آچ آئے گی کوئی، واہ غم حسین پہ گر آچ آئے گی کوئی، یہ آسموں کا قبیلہ ضرور بولے گا، ہر ایک کی حال میں شجرہ ضرور بولے گا، شعر سنیے گا، بسم اللہ یہ بات کے سجدے نہ بول پائیں گے، واہ یہ بات کے سجدے نہ بول پائیں گے، واہ مگر یہ عشق کا قطرہ ضرور بولے گا، واہ واہ جو خوشی ہے تبرہ ضرور بولے گا۔
واہ ماشاء اللہ زبان کاٹنے والے تجھے خبر بھی ہے، زبان کاٹنے والے تجھے خبر بھی ہے، علی کے عشق کا جذبہ ضرور بولے گا، واہ ہر سبحان اللہ ایک کی حق میں واہ 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 شجرا ضرور بولے گا۔ ماشاء اللہ مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام کرتے رہیں۔ آپ نے فرمایا آپ کی طبیعت تھوڑی ناساز تھی، پھر بھی آپ نے شرکت فرمائی۔ دعا گو ہوں خداوند متعال آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام کرتے رہیں۔ یہ ذکر کا سلسلہ آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے، اور ذکر اہل بیت علیہم السلام کو سدا عام کرتے رہیں، اور مولا آپ کی اس ڈیوٹی کو اپنی جناب میں مقبول فرمائیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ منقبت خاں حسین میاں زیدی صاحب، انجمن یادگار حسینی، سادات کیتھوڑا، قصبہ میرن، تحصیل جامسٹ، اتر پردیش، مظفر نگر، انڈیا سے۔ خداوند متعال آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں۔ یہ ذکر کا سلسلہ آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے، اور اس ذکر کو آپ ہمیشہ عام کرتے رہیں۔ ذکر اہل بیت علیہم السلام عام کرنے والوں کا مقام بہت بڑا ہے۔ اہل بیت علیہم السلام نے ذاکرین کا بڑا احترام فرمایا ہے، اور خصوصاً اہل بیت علیہم السلام کی بارگاہ کے اندر جو دوستان شرکت کرتے رہے، اور جو اہل بیت علیہم السلام کے حضور ذکر کرتے رہے، اہل بیت علیہم السلام نے ان کا بڑا ہی احترام فرمایا ہے۔ اہل بیت علیہم السلام کی بارگاہ کے اندر ذکر کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو دوستان شریک ہوتے ہیں، ہمارے فعلاً جو ٹائمنگ چل رہی ہیں، دو چل رہی ہیں۔ ایک جو اب گرمیوں کی ٹائمنگ چل رہی ہے وہ عراقی ٹائم شام کا وقت 5 بجے ہے، اور پاکستانی ٹائم شام کا وقت 7 بجے بن جاتے ہیں، اور انڈین ٹائم 7:30 بجے بن جاتے ہیں شام کے وقت میں۔ اور اب معاملہ یہ ہے کہ دوستان کہیں پر مغرب ہو جاتی ہے، کہیں پر مغرب نہیں ہوئی ہوتی، اور کہیں پر عشاء کا وقت بھی ہو چکا ہوتا ہے، لہذا ٹائمنگ کو کنٹرول کرنا اختیار سے باہر ہے۔ بہرحال یہ بات سچی ہے کہ جس طریقے سے اذان کا وقت جو ہے ہر وقت چلتا ہی رہتا ہے، یعنی ایک جگہ سے شروع ہوتی ہے مشرق سے تو مغرب پہ جا کے ختم ہوتی ہے، ابھی ختم نہیں ہو رہی ہوتی عشاء کی اذان، اور پہنچ جاتا ہے پھر صبح کا وقت، یعنی پوری دنیا کے اندر نماز کا وقت اور اذان کا وقت چلتا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام کے ذکر کا وقت بھی چلتا رہتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سوز و منقبت خاں سلیم مستان صاحب، کراچی پاکستان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے آپ؟ خیریت سے؟ کرم مولا کا احسان، یا علی مدد۔ وعلیکم السلام مولا علی مدد۔ آقا میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے حضور اعلیٰ؟ بسم اللہ، جی جی آواز مجھ تک پہنچ رہی ہے۔ شعبان کی عیدوں کی آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ بہت بہت مبارک آپ کو، اور آپ کی تمام امام حسین کی آرگنائزیشن کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ سلامت رہیں، خیر و آباد کے ساتھ رہیں، خیریت و آبادی کے ساتھ رہیں۔ بین الحرمین میں کربلائی معلیٰ میں آپ کی آواز گونج رہی ہے، چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہم السلام سے ہماری محفل کو منور تر فرمائیے گا، بسم اللہ کیجئے گا۔ حضور اعلیٰ پہلے تو میں بہت بہت شکر گزار ہوں امام حسین ٹی وی کی جانب کا، اور میرے عزیز من علامہ جواز حسین صاحب کا، اور آپ تمام ممبر کا جنہوں نے مجھ سے رابطہ کیا۔ پھر سے ایک بار میرا ذکر آل محمد عاشور پہ ہوا تھا، عاشور علی دن پر، اور وہ مجھے موقع ملتا، آج پھر سے خداوند نے موقع دیا ہے مولا حسین کی بارگاہ میں۔ حضور اعلیٰ سب سے پہلے 4 مصرے مولا حسین کی بارگاہ میں پیش خدمت کروں، اور ایک بالکل اختصار سے کلام آپ سماعت کی نظر۔ برعظمت شہزادی زہرا بآواز بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولعن اعداءہم اجمعین۔ اہل جہاں کا سورنے والا ہے، بطور خاصہ میں سے مولا حسین کی آمد پر نصیب اہل جہاں کا سورنے والا ہے، نبی دین کا چہرہ نکھرنے والا ہے،
نبی کے دین کا چہرہ نکھرنے والا ہے، تو ادب سے اپنے پروں کو بچھاؤے جبریل، تو ادب سے اپنے پروں کو بچھاؤے جبریل، اور میرا حسین زمین پر اترنے والا ہے۔ واہ 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 حسین واہ زمین پر اترنے والا ہے، واہ نصیب اہل برزمتی حسین بات ملندر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم ولعن اعداءہم اجمعین۔ کلام کا جو عنوان میں نے اس بار کوشش کری ہے آپ تمام سامعین کی خدمت پیش کروں، کربلا کیا ہے؟ عنوان ہے کربلا کیا ہے۔ میں سے آپ کی تمام سماعتوں کی نظر پیش کر رہا ہوں، بطور خاص انوار شامان کے حوالے سے پورا کلام ہے آپ کی سماعتوں کی نظر۔ بسم اللہ۔ عشق کا فلسفہ کیا ہے، عشق کرنے کا کیا ہے، کیا ہے ردیف ہے فلسفہ کافی کے طور پہ آپ پیش حکمت ہے آپ کی سماعت نظر آپ سمجھنے والے لوگ ہیں۔ عشق کرنے کا فلسفہ کیا ہے، عشق کرنے کا فلسفہ کیا ہے، پہلے سمجھو تو کربلا کیا ہے، واہ 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 فلسفہ کیا ہے۔ شیر بطور خاص بسم اللہ۔ بولے بے شیر جان تو میدان، بولے بے شیر جان دو میدان، ارے میں بتاؤں گا حرملا کیا ہے۔ واہ 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 عشق کرنے کا فلسفہ کیا ہے، عشق کرنے کا فلسفہ کیا ہے۔ مبارک شیر شہزادہ قاسم و شہزادہ علی اکبر کی ولادت آمد کے دن گزرے میں پیش خدمت کر رہا ہوں۔ دیکھیے گا مولا قاسم جی والے نئے انداز سے کلام ہے، نئے انداز سے شیر ہے بطور خاص۔ بولے قاسم تو خود ہی عارضات، بولے قاسم تو خود ہی عارضات، اپنے بیٹوں کو بھیجتا کیا ہے۔ واہ 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 کرنے کا فلسفہ کیا ہے، گر سمجھنا ہے شیخ اکبر کو، گر سمجھنا ہے شیخ اکبر کو، تو سمجھ لو کہ مصطفیٰ کیا ہے۔ واہ 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 فلسفہ کیا ہے، عشق کرنے کا فلسفہ کیا ہے۔ نیا انداز شیر پیش کرو، دیکھیے گا بطور خاص شب معراج کے والے دن۔ بسم اللہ۔ ایک بھائی ملا ہے دوجے سے، ہاں ایک بھائی ملا ہے دوجے سے، ارے اور معراج میں ہوا کیا ہے۔ واہ 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 عشق کرنے کا فلسفہ کیا ہے، عشق کرنے کا فلسفہ کیا ہے، ارے بات کرنے چلے ہو حیدر کی، ہاں بات کرنے چلے ہو حیدر کی، ارے تم کو سلمان کا پتا کیا ہے۔ واہ 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 عشق کرنے کا فلسفہ کیا ہے، عشق کرنے کا فلسفہ کیا ہے، ابن زہرا نے لا کہا تبھی، ہاں ابن زہرا نے لا کہا تبھی، ہم سمجھ پائے لا الہ کیا ہے۔
واہ 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 عشق کرنے کا فلسفہ کیا ہے، عشق کرنے کا فلسفہ کیا ہے. شعر بطور خاص. دوسری کس طرح بنے زہرا، دوسری کس طرح بنے زہرا، ارے دوسرا اور مرتضی کیا ہے. واہ 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 واہ. صفا کیا ہے. مقصد سے پہلے آخری شعر آپ کی سمجھ امام زمانہ کے حضور پیش خدمت کر رہا ہوں. بسم اللہ. حال پوچھا ہے میں نے مولا کہاں، حال پوچھا ہے میں نے مولا کا، اور عریضے کا فلسفہ کیا ہے. واہ 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 واہ. فلسفہ کیا ہے. جناب محسن حضرت صاحب کا کلام ہے. پوچھتے ہیں امام وقت رضا، پوچھتے ہیں امام وقت رضا، اے پھوپھی جانے، اے پھوپھی جانے فیصلہ کیا ہے. واہ 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 واہ. عشق کا فلسفہ کیا ہے، واہ واہ. عشق کا فلسفہ کیا ہے. پہلے سمجھو تو کربلا کیا ہے. واہ واہ واہ. کرنے کا فلسفہ کیا ہے. واہ واہ واہ. محمد علی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ کے پاس وقت ہے اگر آپ کچھ عنایت کرنا چاہیں تو؟ حضور اعلیٰ آپ کا حکم کی تعمیل کرتا ہوا ایک مولا عباس پہ بالکل تازہ کلام نیا عنوان ہے. مولا عباس کا ہے تحفہ مل گیا. بسم اللہ. ردیف ہے مل گیا. عباس کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں بطور خاص آپ تمام حاضرین سامعین کی خدمت میں. کیا خسی شیر خدا کو ہے یہ تحفہ مل گیا. کیا ہنسی خدا کو ہے یہ. حضور اعلیٰ ایک نیا خیال پیش خدمت کرو بطور ثانی کے طور پہ. دیکھیے حضور اعلیٰ بطور خاص. عنایت ہو. شیر خدا کو ہے یہ تحفہ مل گیا. میں تفصیل دہرا رہا ہوں. کیا خسی شیر خدا کو ہے یہ تحفہ مل گیا. بطور خاص ثانی. صورت عباس میں، صورت عباس میں محسن دوبارہ مل گیا. واہ 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 واہ. خدا کو ہے یہ تحفہ مل گیا. یہ تحفہ مل گیا. صورت عباس میں محسن دوبارہ مل گیا. بطور خاص نظر شیر بطور خاص. ہاں روضہ عباس سے مس کر کے لایا ہوں کفن. شیر دیکھیں حضور اعلیٰ. روضہ عباس سے مس کر کے لایا ہوں کفن. ارے مجھ کو جینے کے لیے، مجھ کو جینے کے لیے انمول نسخہ مل گیا. واہ 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 واہ. ہے یہ تحفہ مل گیا. حضور اعلیٰ اس میں جملہ ہے قارون. قارون کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں پر خزانے تیار کیے جاتے ہیں. میں شعر آپ کی سماعت نظر ہم تمام ہزاروں کے لیے پیش کر رہا ہوں. ہاں دولت قارون کو مڑ کر نہ دیکھیں گے کبھی. دولت قارون کو ارے مڑ کر نہ دیکھیں گے کبھی. ارے ہم فقیروں کو درے، ہم فقیروں کو درے غازی کا صدقہ مل گیا. واہ 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 واہ.
واہ یہ سبحان تحفہ اللہ مل گیا سبحان اللہ واہ 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 بڑھ رہی ہے دن بدن اب تازگی اسلام کی، واہ بڑھ رہی ہے دن بدن اب تازگی اسلام کی، واہ اور دین کو عباس کے، دین کو عباس کے ہاتھوں کا سایہ مل گیا۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 بطور خاص شعر پیش کر رہا ہوں، نیا خیال نیا انداز سے مد حضرات دیکھے گا۔ بسم اللہ۔ ارے تو ہے حامی حرملا کا، رہنما حر ہے میرا، میں حامی حرملا کا، رہنما حر ہے میرا، ارے تجھ جھوٹا مل گیا، تجھ کو جھوٹا مل گیا اور مجھ کو سچا واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ جیو سبحان اللہ واہ ہاتھ پڑھیں گے تو ماحول میں کیا حسین شیر خدا کو ہے یہ تحفہ مل گیا، کیا حسین شیر خدا کو ہے یہ تحفہ مل گیا۔ ہاتھ سے لے کر شیر آپ کی سماعت میں نظر بطور خاص۔ بسم اللہ۔ آج سے میری بھی باتیں ہوں گی حر کی بزم میں، دیکھئے گا حضور اعلیٰ تمام ستاروں کے لئے پیشی خدمت ہے۔ آج سے جو گریہ کرتا ہوں ان کے لئے شعر پیش کر رہا ہوں۔ آج سے میری بھی باتیں ہوں گی حر کی بزم میں، آج سے میری بھی باتیں ہوں گی حر کی بزم میں، ارے میرے عشقوں کو بھی اب، میرے عشقوں کو بھی اب رومال زہرا واہ 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 عجب تخیل ہے واہ 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 مل گیا۔ واہ 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 جناب وسیم ہاشمی میری جانب سے تمام شرح کرام کی جانب سے مقطع کسان رضا بطور خاص وسیم عباس ہاشمی جن شاعر نے اس کلام کو لکھا ہے، میں ان کی جانب سے مولا عباس کی بارگاہ میں کربلا میں پیش خدمت کرو۔ ہاں در بدر اب پھر نہیں سکتے میرے مصر وسیم، در بدر اب پھر نہیں سکتے میرے مصر وسیم، ارے کیونکہ میری فکر کو، کیونکہ میری فکر کو غازی کا خیمہ مل گیا۔ واہ 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 اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولعن اعداءہم اجمعین۔ سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں۔ یقین جانیے جی نہیں چاہتا تھا کہ وقت تمام ہو، بہت پیارا جشن پڑھا آپ نے، ایک ماحول بنایا، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں، ایسے ڈھیروں لاتعداد جشن پڑھنا آپ کو نصیب ہوں۔ دعا گو ہوں جلد کربلائے معلیٰ پہنچیں آپ، اور آپ کو یہاں پہ انوار شعبانیہ کی آمد کے جشن کربلائے معلیٰ میں ذریعہ اقدس امام حسین علیہ السلام پر، ذریعہ اقدس مولا عباس علیہ السلام پر، ذریعہ اقدس امام علی علیہ السلام غازمین السامرہ میں پڑھنا نصیب ہوں۔ آپ کی توفیقات میں خداوند متعال اضافہ فرمائے۔ سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں۔ یہ ذکر کا سلسلہ پیوست ہو آپ کے خانوادے کے ساتھ، پیہم اور مسلسل یہ ذکر کا سلسلہ آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے۔ سدا آباد رہیں، محبت اہل بیت علیہ السلام آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے۔ یہ تھے ہمارے ساتھ سوز و منقبت خان سلیم مستان صاحب کراچی پاکستان سے۔ دعا گو ہوں یہ ذکر کا سلسلہ آپ کے خانوادے کو ہمیشہ آباد رکھے، آپ کی نسلوں میں یہ ذکر کا سلسلہ جاری و ساری رہے، اور ہم سب اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر جو بھی کلام، جو بھی ہدیہ عقیدت پیش کیا جائے، اہل بیت علیہ السلام خود مرحمت فرماتے ہیں
अच्छा, जब हम पढ़ते हैं, कहीं पे जाते हैं, तो ज़ाहिरी बात है इंसान की एक तलब ये होती है कि लोगों को भी पसंद आए ये कलाम, मौला को भी कलाम ये पसंद आए, और महफ़िल की मुनासबत के एतबार से भी हो, और लोगों का मिजाज भी इस बात को कबूल करे, और इस अंदाज में अल्फाज बयान किए जाएं कि आम फहम हो। लिहाजा हम कोशिश करते हैं कि ऐसे अल्फाज बयान करें, और जब ये बयान हम करते हैं तो सबसे बड़ी ख्वाहिश तो इंसान के दिल में होती है कि मौला से कोई हदिया हासिल किया जाए, मौला से कोई हदिया हासिल किया जाए। हम जब कोई की बात करते हैं तो मौला हमें बहुत कुछ अता फरमा देते हैं। सवाब तो है ही, सवाब साथ साथ हो रहा होता है, और इस ज़िक्र के साथ हमें इज़्ज़त दुनिया भी मिलती है। हमें मादी फ़वाइद के अंदर ये है कि हम लोगों की रूह शाद हो जाती है, बदन शाद हो जाता है, और एक फ़िक्री तरावत हासिल हो जाती है। ये मादी फ़वाइद हैं। और मानवी फ़वाइद के अंदर हमें क्या हासिल होता है? हमें दुनिया उक़बा के अंदर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का कुर्ब नसीब हो जाता है। जो शख्स ज़िक्र करता है, यकीनन अब देखें, कोई आपका ज़िक्र ज़्यादा करे, मसलन कोई वोटिंग कर रहा हो, कोई इस किस्म का मामला हो, कोई आपका ज़िक्र ज़्यादा करे, आपको ऐसा शख्स बहुत भाता है। उसके कपड़े अच्छे हों ना हो, उसकी कौम कबीला कैसा भी हो, घर कैसा भी हो, ज़बान कैसी भी हो, जो आपकी फ़िक्र को आम करे, आपको बहुत पसंद आता है, ये हमारा मिजाज है। तो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का ज़िक्र और फ़िक्र तो है रब्बानी फ़िक्र, तौहीदी फ़िक्र है, और अल्लाह तबारक व तआला की तबलीग का सिलसिला अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के ज़रिए से चलता है। तो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का ऐसा शख्स क्यों कर पसंद नहीं होगा? लिहाजा ज़ाकिरीन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हो, नूहा खान हज़रात हों, मनकबत खान हज़रात हों, और सोज़ो सलाम खान हज़रात हों, और चाहे वो शुअराए अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हो, शुअराए अहले बैत अलैहिमुस्सलाम यकीनन इन सब सिलसिलों को चलाने वाले होते हैं। जिस तरह से हर कश्ती का एक नाखुदा होता है, नोहे खानी, मनकबत खानी, सोज़ सलाम खानी, नात खानी, ये सब का जो नाखुदा होता है वो शायर ही हुआ करता है। और खुदावंद मुताल जिसको फ़िक्री तरावत व पाकीदगी और तहारत अता फरमाए, उसके अल्फाज कलम के ज़रिए से कागज़ में पैवस्त हो जाते हैं, किरतास की जीनत बन जाते हैं। और ये जीनत जब एक प्यारी ज़बान के ज़रिए से जारी हो तो वो ज़बान यकीनन मौतर हो जाती है और इज़्ज़त हासिल कर लेती है। लिहाजा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मुतमस्सिक रहने के लिए उनकी फ़िक्र को आम करना चाहिए। 15 शाबान आ रही है, यकीनन मोमिनीन के दिलों के अंदर शब बारात की आमद दिलों में खुशी का सबब है, क्योंकि मौला का ज़िक्र खुल के करेंगे। उस दिन खुल के मौला का ज़िक्र करेंगे। हर ज़बान के ऊपर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम होगी, हर ज़बान के ऊपर हुज्जत खुदा का तज़किरा होगा, हर ज़बान पर कसीदे होंगे हुज्जत खुदा के। कोई मनकबत पढ़ रहा होगा मौला की, कोई मौला के लिए लिख रहा होगा, और कोई मौला के नाम पर दाद व तहसीन दे रहा होगा, कोई मौला के नाम के ऊपर रिज़्क़ तकसीम कर रहा होगा, कोई मौला के नाम पर इनामात तकसीम कर रहा होगा, किसी ने महफ़िल सजाई होगी। यकीनन हर लिहाज से, जो भी जिस लिहाज से कोई इश्तिहार, पेनाफ्लेक्स और पोस्टर्स, ये चीज़ें बनाकर लगाएगा, कोई बनवाएगा, कोई खर्च करेगा, ये सब काम अपने अपने हिसाब से, कोई चरागां करेगा, कोई मोमबत्तियाँ जलाएगा, कोई अगरबत्तियाँ जलाएगा, कोई न्याज बनाएगा, कोई पकाएगा, कोई पकाने के लिए एहतमाम करेगा। यकीनन हुज्जत खुदा के ज़िक्र की ये किस्में हैं। लिहाजा हुज्जत खुदा का ज़िक्र सुबह शाम करना चाहिए, इस दुआ के साथ, अल्लाहुम्मा अज्जिल वली कल फ़रज।